دنیا میں قیام ہمارا بہت بڑا ہے، بہت مخصوص زندگی ہے۔ مرنے کے بعد جو منزلیں آنے والی ہیں ان کے مقابلے میں یہاں کے ہمارے قیام کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بہت مخصوص نہیں، بہت قابل نہیں۔ سب سے پہلی منزل مرنے کے بعد قبر کی منزل۔ یہ قبر کا زمانہ ہی ہماری جینے کی زندگی سے بہت زیادہ لگتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لوگ قبروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ قبروں میں گئے اور دنیا میں زیادہ زیادہ کچھ 150 سال رہے، لیکن اب 1500 سال کے قریب عرصے سے قبر میں پڑے ہوئے، اور ابھی قبر کی زندگی ختم نہیں، قیامت تک چلے۔ آدمی جو قبر میں جا رہے ہیں میرے دوستوں، قیامت تک کا زمانہ ہے، سارا قبر میں ہو گیا۔ اس کے بعد عشاء کا میدان، اس کے بارے میں علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں۔ دنیا کے سالوں کے اعتبار سے وہ ایک دن جو ہے وہ 50,000 سال کا ہو۔ اب اس 50,000 سال کے مقابلے میں میرے دوستوں یہاں کے ہمارے زندگی کوئی حیثیت نہیں بنتی ہے۔ پھر 1500 سال کا پرسات کا راستہ ہے، وہ بھی دنیا کی زندگی سے کافی لمبا ہے۔ اور اس کے بعد ہم جنت والے جنت میں، دوزخ والے دوست میں چلے جائیں گے، ایسی زندگی شروع ہوگی جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، عبدالآباد کی زندگی، لامحدود زندگی۔ اور ہم اکرام سے سنا کہ موت کو بھی کالے مینڈے کی شکل میں لا کر جنت اور دوزخ والوں کے درمیان سب کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا۔ اعلان ہوگا آج کے بعد کسی کو موت نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا۔ ساری منزلیں میرے دوست جانے والی ہیں موت کے بعد کی۔ اس کے مقابلے میں ہمارے یہاں کی اس کی زندگی کی لمبائی کے لحاظ سے، مقدار کے لحاظ سے کوئی حیثیت نہیں ہے، بہت مختصر نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مختصر ہونے کے ساتھ ساتھ دوسرا پہلو زندگی کا یہ ہے کہ پتہ نہیں کتنے ہیں، کسی کو اس کا علم نہیں دیا گیا۔ اللہ کے یہاں تو ہر ایک کے لیے مقرر ہے کہ اب دنیا سے جانا ہوگا، لیکن کسی کو اس کا علم نہیں دیا گیا۔ کس وقت اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے، کس وقت دنیا سے جانا پڑ جائے، ہم میں سے کسی کو علم نہیں۔ دن رات ہمارے سامنے واقعات ہوتے ہیں کہ چند لمحے پہلے آدمی ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، چند لمحوں کے بعد اللہ کے پاس پہنچا ہوتا ہے۔ واقعات، حادثات ہمارے سامنے۔ رات کو اچھا بڑا سویا، صبح اٹھانے گیا کہ اللہ کے پاس پہنچا ہوا۔ تو زندگی مختصر بھی ہے اور پتہ نہیں کتنی ہے، یار یقینی زندگی تو کس وقت اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے کوئی پتہ نہیں، کس وقت ختم ہو جائے۔ لیکن دوستو یہ اس لیے کی تیسری حیثیت ہے، وہ یہ ہے کہ فیصلے سارے اسی زندگی پر ہو رہے ہیں۔ یہ زندگی جو مختصر سی ہے، غیر یقینی ہے، پتہ نہیں کس وقت ختم ہو جائے، اسی پر جیسے جس زندگی آدمی گزارتا ہے اسی پر سارے فیصلے ہو رہے ہیں۔ آج جو دنیا میں حالات آ رہے ہیں وہ بھی جیسے ہم زندگی گزار رہے ہیں اس کے مطابق اللہ کی طرف سے حالات آ رہے ہیں۔ ہم سے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا تشریف جا رہے تھے، کچھ چیزیں نیچے سے اوپر جا رہی ہیں، کچھ چیزیں اوپر سے نیچے آ رہی ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اور انہوں نے عرض کیا کہ نیچے سے اوپر بھی انسانوں کے اعمال جا رہے ہیں، اور اوپر سے نیچے اللہ کی طرف سے فیصلے حالات آ رہے ہیں۔ دوستو جیسے آدمی یہاں اعمال کرتا ہے، جیسے دنیا والوں کے اعمال ہوتے ہیں، اس کی مطابق اللہ کی طرف سے اوپر سے فیصلے آتے ہیں۔ وہ لوگ کا آگے سنتے رہتے ہیں، فلاں عمل کریں گے ویسے حالات آئیں گے، فلاں عمل کریں گے ایسے حالات آئیں گے۔ ایسے ہی قبر میں جو حال آئے گا وہ بھی جیسے ہم یہ موت سے پہلے کرنے والی جو مختصر زندگی ہے، غیر یقینی زندگی، اس کو جیسے گزارا ہوگا، موت کا حال بھی اسی کے مطابق ہے، قبر کا حال بھی اسی کے مطابق ہے۔ قبر کے بارے میں پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارت کا فرمان ہوا کہ قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو۔ قبر جو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔
اب کسی قبر میں دوستو جنت کا باغ بنتی ہے، کسی قبر دوزخ کا گڑھا بنتی ہے. اس کا انحصار اسی زندگی پر ہے جو موت سے پہلے ہم گزارے. مختصر زندگی ہے، اسی کے مطابق قبر میں معاملہ ہو. قبر میں جا کر کوئی موقع نہیں ملے گا کہ آدمی نے وہ عمل کرتے جس سے اس کی تکلیف دور ہو جائے. نہیں، بلکہ موت کے ساتھ ہی کیسے زندگی ختم ہوئی. اور دوستو یہ نعمت ہاتھ سے چلی گئی، اور جو بھی حالات آگے آئیں گے وہ اسی زندگی کے مطابق جو موت سے پہلے زندگی گزارے. بشر کے میدان میں ملاقات سے سنتے رہتے ہیں کہ بہت سخت دن ہوگا، سورج قریب آ جائے گا اور زمین جو ہے وہ تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی. سارے لوگ جمع ہوں گے میدان میں، اور اتنا سخت پریشانی کا عالم ہوگا کہ وہ گھبرا کر لوگ کہہ اٹھیں گے کہ یا اللہ تمہارا ساختہ شروع کر، چاہے ہمیں دوزخ میں ڈال دے. اتنا پریشان ہو، اتنے پریشانی کا عالم ہو. وہ 50,000 سال کا انجوائے. لیکن وہاں بھی کچھ لوگ جو ہے وہ عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، مشک کے ٹیلوں پر بھری کر رہے ہوں گے، موتیوں کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے. ایسے علماء کرام سے سنا کہ بعض لوگوں کے لیے وہ 50,000 سال ایسے گزر جائیں گے کہ ایسے صبح کی 2 رکعت سنت ہوتے ہیں، فجر کی 2 سنتیں ہوتی ہیں، ان کو احساس ہی نہیں ہوگا. اور میرے دوستو، کس کے لیے یہ حشر کا میدان جو پریشانی کا عالم بنتا ہے، اور کس کو عرش کا سایہ نصیب ہوتا ہے؟ اس کا دار و مدار اسی زندگی پر ہے، یہ جو موت سے پہلے گزار ہے. پلسات کی منزل آنے والی ہے، پلسات سے گزرنا ہوگا. مختلف طریقوں سے لوگ گزر رہے ہوں گے. کچھ جو وہ بجلی کی طرح گزر جائیں گے، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم پلسات سے گزرے. کچھ جو کم رفتار سے جا رہے ہوں گے، کچھ گھسٹ کر چل رہے ہوں گے، اور ایسے بھی ہوں گے جو کٹ کٹ کر دوزخ میں گر رہے ہوں گے. اب میرے پلسات پر میرے دوست بزرگوں کیا صورت پیش آتی ہے، کیسے گزرنا آتا ہے، اس کا دار و مدار بھی اسی زندگی پر ہے جو موت سے پہلے ہے. ایسے ہی فیصلے ہونے والے ہیں دوزخ کے، جنت کے. تو کس کو ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں جانا نصیب ہوتا ہے اور کون دوزخ میں جاتا ہے، اس کے فیصلے بھی اسی موت سے پہلے زندگی پر ہونے والے ہیں. آنے والی ساری منزلیں میرے دوستوں سب کا دار و مدار اسی زندگی پر ہے. اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ یہ زندگی ہے تو مختصر ہے غیر یقینی، لیکن قیمتی بہت زیادہ ہے. اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ بہت زیادہ قیمتی. یہ اثر انداز ہو رہا ہے ہماری یہ دنیا کی زندگی پر بھی، اور موت کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی پر اس کے اثرات پڑ رہے ہیں. ہمارے ہر منٹ، ہر سیکنڈ یہاں گزر رہا ہے تو سب بڑی دور تک اس کے اثرات پڑ رہے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ یہ زندگی مختصر ہے لیکن بہت زیادہ قیمتی ہے، ضائع کرنے والی چیز نہیں. ہر لمحے کو اس کو بہت زیادہ قیمت پڑنے والی ہے. ہمارے دوست انسانوں کو اللہ نے دنیا میں بھیجا. اب یہ انسان جو ہے اتنی قیمتی متاع کو ضائع کر کے نہ آ جائیں، اس سے پورا نفع اٹھانے والے بن جائیں، اس زندگی کو ایسے طرح گزارنے والے بن جائیں کہ اس کے لیے دنیا آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنے. اس کے لیے اللہ پاک نے انسان کی اپنی پرسنس پر نہیں چھوڑا، بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ اللہ پاک نے شروع فرمایا. انبیاء کرام علیہ السلام نے آ کر بتایا یہ دنیا کی زندگی اللہ پاک نے دی ہے مختصر سی زندگی، اور غیر یقینی زندگی، اس کو کیسے گزارنا ہے یہ دنیا میں بھی کامیابی کا ذریعہ بنے، اور موت کے بعد قبر میں، حشر میں، پرسراب پر، عدالت زندگی میں ہر جگہ یہ کامیابی کا ذریعہ بنے. اس کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ پاک نے بھیجا.
اور سارے انبیاء کرام علیہ السلام نے آ کر اسی بات کی کوشش کی اور محنت کی. ان کے دائرہ نبوت میں اتنے بھی لوگ ہیں وہ زندگی پر آ جائیں جس پر اللہ پاک دونوں جہان کی کامیابی عطا فرماتے ہیں. ہمیں تو حضور آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء کرام علیہ السلام نے جو کامیابی کا راستہ بتایا جس سے آدمی دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرے، موت کے بعد ساری منزلوں میں کامیاب ہو جائے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کامیاب انسان وہ ہوگا اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ایک تو اپنے ایمان کو بنا رہے، دل کے یقین کو صحیح کر رہے، اور دوسرے اپنے جسم سے نکلنے والے اعمال کو صحیح کر رہے. ایمان اور اعمال صالح سارے انبیاء کرام علیہ السلام نے اس کے اندر کامیابی بتائی. اس کے علاوہ جو دنیا میں پھیلی ہوئی چیزیں ہیں کسی کے ساتھ کامیابی ناکامی کا تعلق نہیں تھا. مال کسی کے پاس کتنا ہے، کم ہے، زیادہ ہے، اس کا کامیابی ناکامی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. کوئی غریب ہے، امیر ہے، غربت کا، عمارت کا کامیابی ناکامی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. کوئی بادشاہ ہے، کوئی فقیر ہے، کامیابی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. دنیا میں اللہ پاک نے دنیا کی چیزیں سب کو برابر نہیں دی. دنیا کا نظام چلانے کے لیے دنیا کی چیزیں کسی کو زیادہ دی، کسی کو کم دی، اس لیے کہ ان میں کسی چیز کے ساتھ بھی اللہ پاک نے کامیابی بنا کمی کا تعلق نہیں رکھا، بلکہ جس حال میں بھی اللہ نے رکھا ہے دنیا کے اندر اس حال میں ایمان کو بنانے کی ضرورت ہے اور اپنے جسم سے نکلنے والے اعمال کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، اعمال کو صالح بنانے کی ضرورت ہے. ایک غریب آدمی غربت کے اندر اپنے ایمان کو بنا لے، اپنے اعمال کو صحیح کر لے، غریب ہوتے ہوئے دونوں جہان کی کامیابی حاصل کر سکتا ہے. اور ایسے ہی ایک امیر آدمی عمارت کے اندر اپنے ایمان کو بنا لے، اپنے اعمال کو صحیح کر لے، امیر ہوتے ہوئے دونوں جہان کی کامیابی حاصل کرے. اس لیے ہم بات ہے کہ یہ امیر آدمی کو دونوں جہان کی کامیابی لینے کے لیے غریب بننے کی ضرورت نہیں، غریب آدمی کو دونوں جہان کی کامیابی لینے کے لیے امیر بننے کی ضرورت ہے، بلکہ جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اس حال میں ایمان کو بنانے کی ضرورت ہے اور اپنے جسم سے نکلنے والے اعمال کو بنانے کی ضرورت ہے. تو سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی اسی کی محنت تھی کہ دعا کے ایمان بن جائے اور ان کے اعمال اچھے ہو جائیں. کسی نبی نے آ کر بھی ایسی محنت نہیں کی اس کے جو امتی ہیں وہ ان کے پاس مال آ جائے، ملک آ جائے، حکومت آ جائے، دنیا کی چیزیں زیادہ آ جائیں. نہیں، بلکہ سب کی محنت یہی تھی کیونکہ سارے امتی ایمان والے بن جائیں اور اعمال صالح والے پائے جائیں. اور ہمارے سامنے ہے اور ہمارے سے ہم سنتے رہتے ہیں کہ ہر دور میں وہی کامیاب ہوئے جنہوں نے اپنے ایمان کو بنا لیا، اپنے اعمال کو صحیح کر دیا، اپنے اعمال کو صالح بنا لیا. جنہوں نے ایمان نہیں بنایا، انبیاء کرام صاحب کی بات کو نہیں مانا، اپنے اعمال کو صحیح نہیں کیا، اس کے کہنے کے مطابق زندگی نہیں بنائی، وہ حال میں ناکام ہوئے. دنیا کی چیزیں نقشے کامیابی کے جنہیں ہم سمجھتے ہیں سارے ان کے پاس، لیکن سارے نقشوں کا ہوتے ہوئے وہ ناکام ہو. دنیا میں کہتے ہیں کہ اکثریت والے کامیاب ہوں گے، جن کی اکثریت ہو، اکثریت میں ناکامی، اکثریت میں کامیابی. نوح علیہ السلام یہ 950 سال محنت کوشش کرتے رہے، 80-82 مسلمان اقلیت میں مسلمان ہوئے، سارے کے سارے باقی اکثریت میں نافرمان، ایمان نہیں لائے، اپنے اعمال کو نہیں بنایا. ان کی اکثریت نے ان کو کامیاب نہیں کیا، سارے کے سارے ناکام. ایسے ہی بڑے بڑے باغات والے، کھیتیوں والے جنہیں آج سمجھتے ہیں بھی دنیا میں اس کے پاس وہ دنیا کے باغات زیادہ ہوں، دنیا کی کھیتیاں زیادہ ہوں، اس میں کامیابی ہوگی. لیکن بڑے بڑے باغات والے انہوں نے
وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانا، اپنے ایمان کو نہیں بنایا، اپنے اعمال کو صحیح نہیں کیا، وہ ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے لگا، بڑے بڑے صنعتوں والے، بڑے بڑے صنعت کار، تو حیا کی صنعت کے اندر کامیابی نہیں ہے، بلکہ کامیابی ایمان اور اعمال صالح کے اندر۔ صنعت کار اگر ایمان نہیں لائے، اپنا غار کو نہیں صحیح کیا، ہر حال میں وہ ناکام۔ بڑے بڑے بادشاہ، ساری دنیا کے بادشاہ، لیکن ایمان نہیں بنایا، اپنے اعمال کو صحیح نہیں کیا، اللہ نے ناکام کیا۔ تو غریب سے امیر سے کامیابی کا معیار اللہ پر میرے دوستوں ایمان اور اعمال صالح کے ساتھ رکھا ہے۔ اور جو ایمان والے بنے، انہیں اپنے اعمال کو صحیح کر لیا، وہ غریب سے تب بھی کامیاب ہوئے، امیر سے تب بھی کامیاب۔ بڑی بڑے بادشاہ ہیں، بادشاہ تھے ان کے پاس، لیکن ایمان والے تھے، اعمال صالح والے تھے، اللہ نے ان کو کامیاب کیا۔ اور غریب سے کوئی دنیا کی چیز پاس نہیں، پھر بھی اللہ پاک نے کامیاب کیا۔ دوستوں کامیابی ایمان اور اعمال صالح کے اندر بڑے سامنے مسالے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنتے رہتے ہیں کہ غلام در غلام، رنگ کے بھی کالے، عظیم بھی کسی بڑی قوم سے نہیں، دنیا کی چیز کوئی پاس نہیں، لیکن ایمان لے آئے، اعمال صالح اختیار کیے، دنیا میں کتنی بڑی کامیابی تھا ہمارے سامنے۔ اور ہمارا امیر لوگ ایمان لائے، انہیں اپنے اعمال صالح کو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایمان لے آئے، اعمال صالح کیا، امیر ہوتے ہوئے کامیاب۔ یہ تو اس سے بنیادی بات یہ ہے کہ کامیابی جو ہے وہ ایمان کے اندر ہے اور اعمال صالح کے اندر۔ کلمہ جو اللہ نے ہمیں نصیب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ایمان کا کلمہ ہے۔ دونوں جہان میں کامیابی لینے کے لیے پہلی شرط اس کلمے کا یقین، اس کلمے کا ایمان ہمارے دل کے اندر اتر جائے، اور پھر دوسری شرط دونوں جہان میں کامیابی لینے کے لیے کہ 24 گھنٹے ہم انہیں سارے جسم کے سارے اعضاء کو استعمال کرنے والے بنے، اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہمارا جسم پابند ہو کر چلے اللہ کے حکموں کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو کرنے والا یقین دل کے اندر اتر جائے، اور 24 گھنٹے ہمارا جسم اللہ کے حکم صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند ہو کر چلنے والے بن جائے، اس میں دونوں جہاں بھی کامیاب ہیں۔ اس حال میں بھی ہم ہوں گے، اللہ پاک ہمیں کامیاب کرے، دنیا کے اندر بھی کامیاب کریں گے، آخرت کے اندر کامیاب کریں گے۔ ہمیں دوستوں کلمے میں لا الہ الا اللہ، ہمیں اس بات کا یقین اور اقرار ہے دل کی گہرائی میں، تارنی اس بات کو کہ کرنے والے سب کچھ اللہ پاک کی ذات ہے۔ اللہ پاک کو ماننا ہے، اللہ پر یقین کرنا ہے، جیسے اللہ پاک اپنے ناموں کے ساتھ، اپنے صفتوں کے ساتھ۔ اللہ کی ذات خالق ہے، اللہ کی ذات کے بارے میں ہمارے دل کے اندر یہ یقین ہو کہ بھی کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ اللہ کے پیدا کرنے سے پیدا ہوا، اللہ کے بنانے سے بنا، اس کا یقین دل کے اندر۔ اللہ پاک کی ساری صفات کا جیسے خالق ہونا اللہ کی صفت ہے، اس کا یقین ہو کہ کائنات کے بہت بڑی کائنات کا حصہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے، کچھ حصہ کائنات کا ہمارے سامنے ہے، جو ہمیں نظر آ رہا ہے، جو نظر نہیں آ رہا، ساری کی ساری کائنات اللہ کے بنانے سے بنے، خالق اللہ پاک، اللہ بنانے والے، اس کا یقین دل کا۔ اور پھر میرے دوست اس بات کا یقین دل کے اندر اتارنا کہ مالک بھی اللہ پاک کی ذات، ساری چیزیں جو اللہ نے بنائی ہیں جیسے بننے میں اللہ کی محتاج ہیں، ایسے ہی اللہ کی ملکیت میں ان کے مالک اللہ پاک، ہر ذرے کہ اللہ پاک کی ملکیت، اللہ پاک کا کنٹرول، اس کا یقین دل کے اندر اتار۔ یہ دیکھی چیزوں کو بنا کر اللہ پاک نے آزاد چھوڑ دیا نہیں، بلکہ دوستو اس کا یقین دل کے اندر اتارنا کہ ساری کی ساری کائنات کی ساری چیزیں
جیسے بننے میں اللہ کی محتاج ایسے ہی اپنے استعمال ہونے میں اللہ کی محتاج ہے، اللہ کے امر کی محتاج ہے۔ پھر ساری چیزوں میں جتنی بھی صفات ہیں ساری ان کی اپنی نہیں اللہ کی رکھی ہوئی ہیں، اور یہ اپنی صفات کو ظاہر کرنے میں خود مختار نہیں بلکہ اللہ کی امر کی محتاج ہے۔ اس کا یقین دل کر لے، لا الہ الا اللہ، اس کا یقین ہے کہ ساری کائنات کی ساری چیزیں کچھ بھی کرنے میں اللہ کے امر کی محتاج۔ مثال کے طور پر ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ جیسے سورج ہے، اور جیسے سورج کے بارے میں یقین ہو کہ سورج اللہ کے بنانے سے بنا ہے، اللہ نے پیدا کیا سورج۔ سورج میں روشنی، سورج میں گرمی اللہ کی رکھی ہوئی ہے، سورج کے اپنے نے، اور سورج گرمی دینے میں، روشنی دینے میں آزاد نہیں ہے بلکہ اللہ کے امر کا محتاج۔ اس کا یقین دل کرتا، اللہ پاک جب چاہیں سورج کی روشنی کو ختم کر دیں، جب چاہیں سورج کی گرمی کو ختم کر دیں، اور اس بات کا ساتھ یقین ہو کہ اللہ پاک روشنی دینے میں سورج کے محتاج نہیں، اللہ پاک گرمی دینے میں سورج کے محتاج نہیں، بلکہ اللہ پاک چاہیں بغیر سورج کی روشنی دے سکتے ہیں، بغیر سورج کی گرمی دے سکتے ہیں۔ کائنات کی ساری چیزیں کچھ بھی کرنے میں اللہ کی محتاج، اور اللہ پاک جو کرنا چاہیں ساری کائنات میں کسی چیز کے محتاج نہیں۔ پانی اللہ نے بنایا، پانی کے اندر پہننے کی صفت رکھی، پیاس بجھانے کی صفت رکھی، تو یہ ساری صفت پانی کی یہ اللہ کی رکھی ہوئی، اور پانی پیاس بجھانے میں، بہنے میں اللہ کے امر کا محتاج۔ اس کا یقین دل کرتا، پانی آزاد نہیں، اللہ پاک جب چاہیں پانی کے پیاس بجھانے کی صفت کو ختم کر دیں، جب چاہیں پانی کے بہنے کی صفت کو ختم کر دیں۔ علماء کرام سے ہم واقعہ سنتے رہتے ہیں کہ ایک بادشاہ جا رہا تھا اپنی فوج کے ساتھ، ریگستان میں سے گزرا، پیاس لگی سخت، آگے کوئی دریا آ گیا، کوئی ندی آ گئی، اس میں سے گزرنا تھا، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اس میں سے گزرنا ہے لیکن پانی نہیں پینا، اور پینا ہے تو ایک چلو بھر سے زیادہ نہیں پینا۔ اب جن ساتھیوں نے، بادشاہ کے ساتھ جنہوں نے اللہ کی بات کو مانا، پانی نہیں پیا، بغیر پانی پیے گزر گئے، یا پیا تو ایک پرجانور پیے سے زیادہ نہیں پیا، اللہ پاک نے ان سب کی پیاس کو بجھا دیا۔ اور اکثریت نے یہ سمجھا کہ بھئی سخت پیاس سے آئے ہیں، گرمی میں آئے ہیں، پیاس لگی ہوئی ہے، پانی موجود ہے، انہوں نے پانی پینا شروع کر دیا، اور ایسے علماء سنا کہ وہ پانی پیتے جاتے تھے، پیاس اور بڑھتی جاتی تھی، پیٹ پھول گئے ہوں گے، نہیں پڑے گا۔ نصف پانی پیاس بجھانے میں اللہ کے امر کا ہو، اس کا یقین ہمارے دل کے اندر ہو۔ ایسے موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کے لیے اللہ پاک نے پانی کو دیواروں کی طرح کھڑا کر دیا، راست سے بنا دیا، حالانکہ پانی میں بہنے کی صفت، لیکن یہ بہنے کی صفت میرے دوستو یہ اللہ کے امر کے تابع، اللہ پاک نے حکم دیا پانی کو دیواروں کی طرح کھڑا ہوگا۔ اور اس طرح بھی سنا کہ 12 راستے تھے، وہ ہم سے گزر رہے تھے، تو آپس میں بیچ میں پانی کے اندر ہی اللہ پاک نے کھڑکیاں بھی بنا دی تاکہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے چلے۔ اب پانی کی جو بہنے کی صفت ہے اس کو اللہ پاک نے ختم کر دیا، اللہ پاک جب چاہے پانی کی بہنے کی صفت کو ختم کر دے۔ فرعون اس کی فوج ہے، اللہ پاک نے دوبارہ پانی کو بہنے کی صفت کو دوبارہ حکم دے دیا، دوبارہ چالو کر دیا۔ آگ کے اندر جلانے کی صفت ہے، لیکن یہ صرف میرے دوستو اللہ کی رفس کا یقین دل کے اندر اتارنا ہے کہ آگ جلانے میں اللہ کے امر کی، اللہ کے حکم کی محتاج ہے، آزاد نہیں جلانے میں۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہم سنتے رہتے ہیں، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ ابراہیم علیہ السلام بڑی ٹھنڈی سلامتی والے بن جا۔ ویسے علماء کرام تو سنا کہ جن رسیوں سے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے ابراہیم علیہ السلام کے، ان کو آگ نے جلا دیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے ایک بال کو بھی نہیں جلایا۔
اس لیے کہ آنکھ پابند ہے میرے دوست اللہ کی۔ میرے دوست دنیا کائنات کی ہر چیز کے بارے میں ہمارا جس دل کا یقین، دل کا وجدان جو بن جائے کہ اصل کرنے والی ذات اللہ پاک اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ ہر چیز جو کچھ بھی کرنے میں اللہ کے امر کی، اللہ کے حکم کی محتاج، اور اللہ پاک جو کرنا چاہے وہ ساری کائنات میں کسی چیز کے محتاج ہوتا۔ اس یقین کو میرے دوست دل کے ہوتا۔ سب سے زیادہ آدمی دھوکہ کھاتا ہے اپنی کمائی کے نقشوں سے، کہ میں دکان کر رہا ہوں، دکان سے میری پرورش ہو رہی، میری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، کہ میں ملازمت کر رہا ہوں، ملازمت سے میری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، میری پرورش ہو رہی ہے، میں کھیتی باڑی کرتا ہوں، کھیتی باڑی سے میری ضرورتیں ہو رہی ہیں، میری پرورش ہو رہی ہے، میں مزدوری کر رہا ہوں، میں فلاں کام کر رہا ہوں۔ یہ دنیا کے میرے دوست کے بننے کے اسباب جو دنیا کے اندر اللہ پاک نے بنائے، ان سے سب سے زیادہ ہم دھوکہ کرتے ہیں۔ نمایا کہ اسباب کے اندر لگنا ہے، لیکن اسے منع نہیں کیا، لیکن ہر سبب میں لگنا ہے اس یقین کے ساتھ کہ پالنے والی ذات اللہ پاک ہے، رب اللہ پاک کی ذات ہے۔ میں اپنی دکان سے نہیں پل رہا بلکہ اللہ کے پالنے سے پل رہا ہوں۔ میری ضرورتیں میری ملازمت سے پوری نہیں ہو رہی بلکہ اللہ پاک کے پورا کرنے سے ہو رہی۔ جتنے میرے دوست کمائی کے نقشے ہیں ان کے بارے میں ہمارے دل کا یقین، دل کا وجدان ہو کہ بھی اصل پالنے والی، ضرورتوں پورے کرنے والی اور اللہ پاک کی ذات ہے۔ سارے اسباب پلے کے موجود ہوں، اللہ پاک کی طرف سے ہلاکت کا فیصلہ ہو تو پرورش نہیں ہوگی، ہلاکت آ کے رہے، اور اللہ کی طرف سے پرورش کا فیصلہ ہو جائے، کوئی بھی پرورش کا سبب نہ ہو، پرورش ہو کر رہے گی۔ تو اللہ کی ذات پہ یقین کرنا ہے۔ اصحاب کہف کو اللہ پاک نے 309 سال تک بغیر کھلائے پلائے زندہ رکھا۔ سنتے رہتے ہیں علماء کرام، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں آدمی کھائے نہ پیے نہ، تو کتنی دیر زندہ رہے گا؟ تو 309 سال تک بغیر کھائے بھی اللہ پاک زندہ رکھا۔ اللہ پاک زندہ رکھنے کے لیے کھانے پینے کے محتاج، کھلانے پلانے کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ پاک چاہے بغیر کھائی پہ بلا میں۔ یونس علیہ السلام وہ 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں اللہ پاک نے زندہ رکھا۔ اندھی کوئی ہوا نہیں، جس میں ہم کہتے ہیں دنیا میں سانس نہ ہو، ہوا نہ ہو، سانس نہ آئے آدمی مر جائے گا، کھانے کو کچھ نہ ہو آدمی مر جائے گا۔ اللہ پاک نے 40 دن تک پیٹ کو نزدہ کر کے رکھا دیا۔ سارے واقعات میرے دوست ہمارے یقین کو بلانے کی یہ کہ کرنے والی ذات اللہ پاک۔ دنیا میں اللہ پاک نے اسباب کو چلایا ہے، اسباب کو پھیلایا ہے دنیا کے اندر، لیکن کرنے والے پیچھے ذات اللہ پاک۔ اس کا یقین دل کے اندر ہو کہ جو کچھ ہمیں اسباب سے ہوتا وہ نظر آ رہا ہے، یہ اسباب سے نہیں ہو رہا بلکہ پیچھے اللہ کا امر کام کر رہا ہے۔ جس چیز کے پیچھے سے بھی اللہ کا امر نکل جائے وہ چیز مردہ ہے۔ ساری نقل و حرکت ساری کائنات کے اندر اللہ کے امر کی وجہ سے آدمی ساتھ دیتے ہیں۔ جیسے انسان کو اللہ پاک نے آنکھیں دی ہیں، اسے دیکھتا ہے، کان دیے ہیں، اسے سنتا ہے، زبان دی اسے بولتا ہے، ہاتھ سے اسے پکڑتا ہے، پاؤں سے چلتا ہے، لیکن جب روح نکل جاتی ہے وہ سارے اسباب جو موجود ہوتے ہیں، آنکھوں کے سارے پردے ویسے موجود ہوتے ہیں، زبان کا سارا گوشت سر ہر جیسے موجود ہوتی ہے، کان کے سارے پردے موجود ہیں، ہاتھ پاؤں کے ساری ہڈیاں گوشت سب کچھ موجود، پاؤں سارا جسم سارا ویسے موجود، لیکن سب نے اپنا کام چھوڑ دیا اس لیے کہ روح نکل گئی۔ روح کے بارے میں فرماتے ہیں روح کیا اللہ کا امر ہے، اللہ کا امر نکل گیا تو سب چیز نے اپنا کام چھوڑ دیا، مردہ ہو گیا۔ ایسے بے دوستو ساری کائنات میں جو نقل و کرتا ہے، ساری کائنات میں اس کے پیچھے اللہ کا امر ہے، ہر چیز کے پیچھے اللہ کا امر کا۔ تو دل کا یقین یہ بنانا ہے کہ کرنے والی ذات اللہ پاک کی ہے، ہوتا اللہ کے امر سے۔ عزت اللہ کے ہاتھ میں، ذلت اللہ کے ہاتھ میں، کامیابی اللہ کے ہاتھ میں، ناکامی اللہ کے ہاتھ میں، اور
ہلاکت اللہ کے ہاتھ میں اور پرورش اللہ کے ہاتھ میں، کرنے والی ذات اللہ پاک، اس کا یقین دل کر ہوتا آپ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرے دوستوں کلمے کا دوسرا حصہ ہے محمد رسول اللہ کے بھیجے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا یقین دل کر اتارنا کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اس لیے آپ نے جو طریقے بتائے دی گزارنے کے، اسی کے اندر ہماری کامیابی، اس کے علاوہ سارے طریقے ناکامی والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی اور اس کے علاوہ سارے طریقوں میں ناکامی، اس کا یقین دل کر اتار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے میں اور 24 گھنٹے میں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کس وقت کیا کرنا ہے، ان میں عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، اخلاق بھی، ساری چیزیں دنیا کے اندر کہ کیسے کیسے اعمال کرنا، جسم کو کیسے استعمال کرنا ہے، کس وقت میں کیا کرنا ہے، سارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب بتائی گئی۔ تو کامیابی ملے گی صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر، باقی سارے طریقے ناکامی والا، اس کا یقین دل کے اتار۔ ہماری عبادات میں، معاملات میں، غمی میں، خوشی میں، ہر حال میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کریں گے اس پر کامیابی ملے گی۔ جس عمل میں سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نکال دیں گے اس میں نہ دنیا کی کامیابی نہ آخرت کی کامیابی ہے۔ بڑی سے بڑی عبادت اس میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نکال دیا جائے، نہ دنیا میں کامیابی کا ذریعہ بنے گی نہ آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اور جنہیں ہم دنیا کا کام کہتے ہیں، دنیا کے کام ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے طریقے پر کریں گے، ہمارے دنیا کے کام ہمیں دنیا کی کامیابی کا ذریعہ بنے گے، آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنے گے۔ اب نماز جو کلمے کے بعد اتنی بڑی اللہ کا حکم ہے، اتنی بڑی عبادت ہے، اور کلمے کے نماز کے ہم کتنے فضائل سنتے رہتے ہیں، اور لیکن یہ اس نماز سے ہیں جو نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پڑھی جائے گی۔ اگر نماز پڑھی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نماز نے نکال دیا، نہ کوئی دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ۔ حالانکہ نماز میں کہتے اہتمام پر، نماز کے اہتمام پر دنیا آخرت کے ساری منظروں میں اللہ تعالیٰ کہا گیا، دنیا کی رزق کی تنگی دور، قبر کا عذاب ٹل جاتا ہے، اعمال نامہ دایا آدمی ملے گا، پرساد سے میلی کی طرح بغیر صاف صاف جنت میں داخلہ۔ لیکن یہ ساری کامیابی میرے دوستوں اس نماز پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پڑھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نماز میں سے نکال دیں گے، نہ دنیا کی کامیابی نہ آخرت کی کامیابی۔ کھانا کھائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، اپنی ضرورت کو پورا کیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیا۔ ہمارا یہ کھانا ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا کرے گا، مرنے کے بعد اس کی کامیابی ملے گی۔ بیت الخلاء جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر، تمہارا بیت الخلاء جانا دونوں جان میں کامیابی کا ذریعہ بنے گا۔ کاروبار کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر، ہمارا کاروبار کرنا دونوں جان میں کامیابی کا ذریعہ بنے گا۔ بس دوستو، کامیابی اس عمل سے ملے گی، اس کام سے ملے گی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا یقین دل کے اندر اتارنا ہے کہ صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں کامیابی ہے، باقی سارے طریقے ناکامی والا ہے۔ ہمارے اپنے بنائے ہوئے طریقے ہوں، ہمارے برادری کے طریقے ہوں، ہمارے رسم و رواج ہوں، غیر قوموں کے طریقے ہوں، سارے کے سارے سراسر ناکامی۔ کامیابی صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے۔ لیکن جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ پاک کو ساری کائنات میں محبوب ہے، ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے بھی اللہ پاک کو سارے کائنات سب سے زیادہ محبوب ہے۔ پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کے طریقوں میں کامیابی تھی، ان کے زمانے بھی، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم طریقے کی تشریف آوری کے بعد اب صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیاب۔ اس کا یقین دل کے اندر اتارنا ہے کہ فرمایا کہ جیسے لا الہ الا اللہ میں نفی اس بات ہے کہ اللہ سے ہونے کا یقین، اللہ کی ذات کا ثبات اور اللہ کے سارے غیر کی نفی کرنی، دل کے اندر اتارنی کہ اللہ کے غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین، ایسے ہی محمد رسول اللہ اس لیے نفی اس بات
صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی، اس کے علاوہ سارے طریقوں میں ناکام۔ یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے بھی بڑے اچھے ہیں، کامیابی والے ہیں، اور طریقے بھی کامیابی ہو رہے ہیں، نہیں، باقی سارے طریقے ناکامی والے ہیں۔ اس کا بھی یقین دل کر اتار۔ میں کہ اب تو پہلے بھی اکرام علیہ السلام کے طریقوں میں بھی کامیابی نہیں کروں، صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ظاہر یہ حکایت صحابہ میں یا تو صحابہ میں آتا ہے واقعہ کہ ان کو کچھ لکھی باتیں مل گئی تورات کی، تو سارے اللہ کی کتاب باتیں اچھی ہوتی ہیں، ان کو بڑی اچھی لگی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حفظ دے آ کر کہنے لگے کہ کتنی اچھی باتیں ہیں، انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا تورات کے لکھی عبارت کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہونا شروع ہو گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے تھے، انہوں نے متوجہ کیا، عمر دیکھتے نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا کیا حال ہو رہا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ متوجہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاذ میں اس کا مفہوم ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی اس وقت آ جائیں تو ان کی بھی رجعت اسی طریقے میں ہے جو میں لے کر آیا۔ میں سب قیامت تک کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں کامیابی ہے۔ یہ کرنے والا یقین میرے دوستوں دل کے اندر اتارنا ہے۔ موت سے پہلے دونوں جہان میں کامیابی لینے کے لیے ہماری سب سے پہلی ضرورت اس کلمے کے یقین کو دل کے اندر اتارنا کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ ساری کائنات کچھ بھی کرنے میں اللہ کی محتاج، اللہ جو کرنا چاہیں کائنات کی کسی چیز کے محتاج نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی، اس کے علاوہ سارے طریقے ناکامی والے ہیں۔ تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ بھئی ایک تو یہ 4 راستے ہیں دل میں یقین کو اتارنے کا۔ ایک تو زبان سے ان یقینوں کی آپ دعوت دیں، تذکرہ کریں دوسروں کے سامنے، اس نیت سے کہ یہ یقین میرے دل میں اتر جائے۔ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دعوت دیں، جس سے ملے اس تو اپنی زبان کا استعمال کریں، اور پھر ایسی فضا ماحول میں اپنے آپ کو پابند کریں جہاں اللہ سے ہونے کو بولا جا رہا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی کو بولا جا رہا۔ ایسی فضا ماحول میں اپنے بند کریں کہ ہمارے کانوں میں یہ بات پڑے ہیں، کانوں میں جو بات پڑتی ہے دل پر اثر کرتی ہے، زبان سے بولنے پر اثر ہوتا ہے، کانوں میں سننے سے ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اپنی نظر کو ہم استعمال کریں صحیح۔ دنیا میں اللہ پاک نے جو اسباب پیدا کیا، اسباب سے ہوتا ہے نظر آ رہا ہے، اپنی نظر کی نفی کریں کہ یہ ہماری نظر کا دھوکہ ہے، یہ جو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے اللہ کا امر کام کر رہا ہے، یہ اسباب سے نہیں ہو رہا بلکہ اللہ کے کرنے سے ہو رہا ہے۔ اپنی نظر کی نفی کریں، اور پھر اپنے دماغ کی سوچ کو ہم صحیح استعمال کریں، تنہائی میں بیٹھ کر اپنے دل کو سمجھائیں کہ کرنے والی ذات اللہ پاک کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کرنے والا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی، باقی سارے طریقے ناکامی والے، تنہائیوں میں بیٹھ کر اپنے آپ کو سمجھانا۔ محسوس سے مشق کریں گے موت سے پہلے اس سے ہمارے دل کا یقین صحیح ہوگا۔ وہاں کے یقین کا ایک ذرہ بھی آدمی دنیا سے لے کر چلا جائے گا تو اللہ یعنی وہ اس کو جنت میں پہنچا کر رہے گا، اتنا ایک ذرہ قیمت ہے۔ دوستوں موت سے پہلی شرط دنیا جو کامیابی کے لیے کہ اپنے دل کے اندر اس یقین کو اتارنا ہے۔ اور میری دوسری شرط یہ ہے کہ بھی ہمارا سارا جسم 24 گھنٹے پابند ہو کر چلے اللہ کے حکم کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا۔ ہماری نظر، ہماری زبان، ہمارے ہاتھ، وہ سارے جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں یہ سارے کے سارے پابندی سے دنیا کے اندر وقت گزارا۔ فرماتے ہیں کہ جیسے نماز کے اندر مشق کرائی جاتی ہے 5 دفعہ بلا کر، تو اس طرح نماز کی صفت پر ہماری نماز کے بعد والی زندگی بھی آئے۔ اب نماز میں ہم نیت باندھنے سے لے کر سلام پھیرنے تک اپنی مرضی نہیں کرتے۔ جب ہم نیت باندھ لیتے ہیں اپنے سارے جسم کو استعمال کرتے ہیں جیسے اللہ کا حکم، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ قیام میں کھڑے ہیں، جہاں ہاتھ رکھنے کا حکم ہے، جہاں نظر رکھنے کا حکم ہے، جیسے جسم کو جو کھڑا کرنا ہے اس کا حکم ہے، اس طرح سارا جسم استعمال کرتے ہیں۔
آپ رکوع میں جاتے ہیں، رکوع میں جیسے اللہ کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا، نظر کہاں رکھنی ہے، ہاتھ کہاں رکھنے ہیں، سجدے کے اندر سارا جسم جو پابند اللہ کے حکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقے کا، ایسے ہی جب تشہد بھی بیٹھتے ہیں تو تہجد بھی بیٹھ کر بھی اپنی زبان کو بھی اپنے سارے جسموں کو ہم استعمال کرتے ہیں جیسے اللہ کا حکم، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ فرمایا کہ ایسے ہی ہم نمازوں کے درمیانی اوقات میں بھی آزاد نہیں ہیں، ایسے ہی پابند نمازوں کے درمیانی اوقات میں بھی ہماری زبان، ہمارے کان، ہماری آنکھیں، ہمارے ہاتھ پاؤں، ہمارا دل کی سوچ، دماغ کی سوچ 24 گھنٹے اس نمازوں کے درمیانی اوقات میں بھی ہم پابند ہیں، اور بند ہو کر زندگی گزارنے دونوں جان میں کامیابی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ 24 گھنٹے ہمارا سارا جسم اللہ کے حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا پابند ہو کر چلے۔ حضرات فرماتے ہیں کہ ہماری یہ نماز جو ہے نا جی، اس کے اندر بھی اللہ نے جیسے اور بہت سی صفات رکھی ہیں، ایک صفت یہ بھی ہے کہ یہ نماز ہمیں اللہ کی نافرمانی سے روکتی ہے، اللہ کی فرمانبرداری والی زندگی گزارنے پر اثر ڈالتے۔ نماز کا اثر ہوتا ہے کہ بھی اللہ پاک کی نافرمانی سے روکتی ہے، اللہ کے احکام والی زندگی گزارنے پر یہ معاونت ہوتی نماز کی وجہ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا ایک آدمی کا کہ رات کو نماز پڑھتا ہے، صبح اٹھتے چوری کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نماز ان قریب اس کو اس فعل سے روک دے گی۔ سارے اعمال میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے اس کا لکھا ہے کہ یہ نسخہ ہے، اگر کسی سے برائیاں چلانی ہوں اس کو نماز کا پابند، اس کی نماز سے ہی کرانی ہے، وہ ساری برائیاں چھوڑتی چلی ہے۔ نماز کے اندر صفت ہے کہ بھی نماز جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی سے روکتی ہے، بے حیائی سے، برے کاموں سے روکتی ہے۔ یہ نماز اثر انداز ہوگی میرے دوستوں 12 زندگی پر، لیکن وہ نماز اثر انداز ہوگی جو صحیح نماز ہوگی۔ ایسی نماز کا یہ بھی اثر ہے کہ نماز سے دعائیں اللہ پاک قبول کرتے ہیں۔ جیتن بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت میں پیش آتا تھا فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ صحابہ کرام کے واقعہ ہمارے سامنے، مشکل پیش آئی، نماز پڑھی، اللہ سے مانگا، اللہ پاک نے وہ کام کر دیا۔ تو نماز کے لیے صفت ہے کہ نماز پڑھ کر جو اللہ سے مانگتے ہیں اللہ عطا کرتے ہیں، اور پھر نماز سے اللہ پاک گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ یہ بھی نماز کی صفت ہے۔ فرمایا کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے آدم کی اولاد اٹھو اور جہنم کی ساکھ کو جسے تم نے گناہوں کی بدولت اپنے اوپر جلانا شروع کر دیا بچاؤ۔ چنانچہ دیندار لوگ اٹھتے ہیں، فرمایا کہ زور کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ پاک صبح سے زور تک کے گناہ معاف کر دیتے۔ عصر کی نماز بڑی زور سے عصر تک گناہ معاف، درمیانی اوقات کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں نمازیں۔ ویسے ساری نماز کی اس بات جو ہے، نماز سے ہم برائیوں سے رک جائیں، ہماری نافرمانی سے رک جائیں، نماز سے ہماری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں، نماز ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والی بن جائے۔ یہ ساری صفات صحیح نماز پر، اس کے لیے کہتے ہیں کہ کلمے کا یقین دل کے اندر پیدا کرنا ہے۔ اس کے بعد دوسری محنت اس بات کی ہم نے کرنی ہے کہ ہماری نماز اچھی سے اچھی ہو جائے، صحیح نماز بن جائے۔ تو ایسی نماز جو اللہ کے یہاں قبول ہو جائے گا، اپنا اثر دکھائے گی وہ نماز۔ اس لیے نماز کی سیکھ کر پڑھنے کی محنت کرنی ہے ہم نے، اور نماز میں کون کون سی چیزیں فرض ہیں اس کو سیکھا جائے۔ کچھ چیزیں نماز سے پہلے ضروری ہیں، کچھ نماز کے اندر فرض ہیں، پھر واجبات ہیں نماز کے اندر وہ کون کون سے ہیں، سنتیں کون سی ہیں، مستحبات کون سی، ان کو اللہ معلوم کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کس چیز کو معمولی سمجھیں اس کے بعد نماز ہی نہ آتی۔ وہ نماز کے مسائل کو معلوم کرنا، کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، جو کون سی حرکت کی جائے نماز سے آج نکل نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز نکل جاتی، اس کو معلوم کرنا۔ اور پھر نماز کی ظاہری شکل کو ٹھیک کرنا، رکوع میں کھڑے ہونے کا صحیح طریقہ کیا ہے، رکوع کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے،
سجدہ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اتحیات میں بیٹھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ علماء کرام کی فتن دے آگر اپنی اس نماز کو میرے دوستوں ذاتی شکل کو بھی ٹھیک کر، یہ مسائل کو بھی معلوم کرنا، عرض کو واجبات کو ساری چیزوں کو، اور پھر بجیوں سے نماز پڑھ جاتی ہے، اور پھر نماز کی سارے جتنے بھی ارکان ہیں ان کو بھی صحیح کرنا تاکہ ہم صحیح طرح ادا کریں۔ اور پھر نماز کی میرے دوستو روح کیا ہے، یہ دھیان کے ساتھ نماز پڑھنا، اس کی مشق کرنا کہ نماز پڑھتے ہوئے ہمارا دھیان ہے وہ اللہ کی طرف سے لگا رہے، میں کہ کم از کم دھیان یہ ہو نماز کے اندر شروع سے لے کر آخر تک میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اعلیٰ درجے کا دھیان کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور کم از کم یہ دھیان کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ قیام کے اندر آدمی اس دھیان کے ساتھ کھڑا ہو، رکوع میں جائے اس دھیان کے ساتھ، سجدے میں جائے اتحیات میں بیٹھے دھیان کے ساتھ، میں اللہ کے سامنے، اللہ میرا دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب یہ دھیان میرے کو سب کیسے آئے گا، اس کے لیے مشق کرنی پڑے گی، یہ خود کو دھیان نہیں آئے گا، بلکہ میں اس کے مشق کریں، نیت باندھتے ہی شیطان ادھر کے خیالات میں لانا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے لیے فرماتے ہیں کہ نیت باندھتے ہی ہم اللہ کا دھیان اپنے دل میں، جب بھی کوئی دھیان اور آئے ہم سو جٹ دیں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں اس کو مشق کریں گے، شروع میں کوشش ہے نماز کا صحیح دھیان والا بنے گا، لیکن ایسا مشق کرنے سے پوری نماز ہماری دھیان والی بڑھ جائے گی۔ اس کے لیے کہتے ہیں کہ ہر آنے اگلی نماز اور پہلی نماز سے مسائل کے اعتبار سے بھی اور دھیان کے اعتبار سے پہلی نماز سے زیادہ اچھی ہو۔ یہ نماز کی محنت ہے کہ نماز پہ محنت کرنی اس طرح کہ ہر آنے والی نماز پہلی نماز سے زیادہ بڑھیا ہو۔ دوستو یہ مشکل مشق کی بات ہے، کیونکہ کلمے کا یقین دل کے اندر بیٹھ جائے اور نماز ہماری صحیح ہو جائے، دھیان والی ہو جائے، پورے مسائل کے مطابق ہو جائے، صحیح طریقے سے ہو جائے، یہ دو باتیں آ جائیں، سارے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے، مشکل نہیں رہتا۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے منصوبات کی زیادہ ملتی ہے، میں کوشش کر کے اب دن کا یقین بنا لیا جائے اور پھر محنت کر کے اپنی نماز کو صحیح کر لیا جائے، تو سارے دین پر چلنا ایسے جیسے پھولوں کی سیج پر چلنا، مشکل نہیں ہے، کیونکہ کلمے اور نماز صحیح کرنے سے دل کے اندر خود جذبہ پیدا ہوگا کہ میں نے اللہ کی فرمانی والی زندگی نہیں گزارنی، میں نے پابند ہو کر زندگی گزارنی، دل کے اندر خود جذبہ کی دائیا پیدا ہوگا، اللہ کی نافرمانی سے بچے گا۔ البتہ یہ ہے کہ جب دل کے اندر یہ بات پیدا ہو گئی کہ میں نے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہے، تو 24 گھنٹے میں کس وقت میں اللہ کا کون سا حکم میری طرف متوجہ ہے اور اس کو پورا کرنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ بتایا ہے، یہ معلوم کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ جس چیز کو چاہے ہم مرضی اللہ کا حکم سمجھ لیں اور جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سمجھیں، نہیں، بلکہ پھر جیسے عبادات کے اندر بھی اللہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ حضور نے بتایا، جتنی بھی عبادات ہے سب طریقہ، ایسے ہی دنیا کے کاموں کے اندر بھی یہ اللہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، کاروبار میں کیسے رکھنا ہے، ضروریات کو کیسے پورا کرنا ہے، کھانا پینا سونا، تجارت کے اندر ملازمت میں کیسے لگنا ہے، آپس کے معاملات ہیں، ہر چیز میں یہ اللہ کا کیا حکم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے، دوستو یہ معلوم کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے کہتے ہیں کہ ہم عادت بنائیں اپنے پوچھ کر چلنے کی۔ علماء کرام مفتی حضرات جگہ جگہ مولانا لبا کا فضل ہے موجود ہیں، ہم پوچھ کر چلنے کی عادت بنائیں، اپنی مرضی نہ چلائیں، بلکہ کوئی مسئلہ آ جائے، کوئی مسئلہ پیش آ جائے، فوراً ہم علماء کی طرف رجوع کرنے کی عادت، اپنی مرضی نہ کریں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ کس وقت میں اللہ کا کیا حکم ہے،
وقت بدلنے سے، جگہ بدلنے سے بعض احکام کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے. تو کس وقت میں کس جگہ پہ اللہ کا کیا حکم ہے، اس کو معلوم کرنا پڑے گا. تو پوچھ کر اور سیکھ کر زندگی گزارنی. اس کے لیے کہتے ہیں کہ ہم عادت بنائیں. ہمارا کہ دین کی بات پوچھنے کے لیے آدمی گھر سے نکلتا ہے تو خشکی طریقے ساری مخلوق جو ہے اس کے ذریعے بخشش کی دعا شروع کر جاتے. دین کی بات کو سیکھنے کے لیے گھر سے نکلنا اللہ پاک کو اتنا پسند ہے. حالانکہ فرشتے جو ہے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے. بس ہم اس کی عادت بنائیں کہ اپنی مرضی نہ چلائیں بلکہ پوچھ کے چلنے کی عادت. اور اس کے ساتھ ساتھ میرے دوستوں جتنے بھی اعمال ہیں اللہ کے دھیان کے ساتھ ہم کرنے والے بن جائیں. کیونکہ علماء فرماتے ہیں کہ پورا اجر عمل کا تب ملتا ہے جب پورا عمل جو ہے وہ اللہ کے دھیان کے ساتھ کیا جائے. تو ہر عمل میں اللہ کا دھیان ہمارے دل میں 24 گھنٹے ہماری زندگی اللہ کے دھیان والی بن جائے. یہ کسی بھی کام میں لگے ہوئے ہیں دل ہمارا اللہ کی طرف متوجہ ہو تو یہ اللہ کے دھیان والی زندگی ہماری بن جائے. اس کوشش کرنی. اس کے لیے فرماتے ہیں کہ ہم ایک تو ذکر کا اہتمام کریں. 3 تسبیحات جو ہیں حضرات ہمارے فرماتے ہیں ان کو باقاعدگی کے ساتھ وقت مقرر کر کے علیحدہ بیٹھ کر توجہ اور دھیان کے ساتھ اور مطلب سمجھتے ہوئے معنی کا دھیان کرتے ہوئے 3 تسبیحات پر روزانہ صبح شام کریں گے تو اللہ پاک اس دھیان کو ہماری باقی زندگی پر بھی پھیلائیں گے. تیسرا کلمہ ہے درود شریف ہے، اس کا پاٹ 100 دفعہ صبح. تیسرا کلمہ 100 دفعہ شام کو. 100 دفعہ درود شریف صبح، 100 دفعہ شام کو. ایسے استغفار 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام کو. باقاعدگی کے ساتھ علیحدہ بیٹھ کر تو جو دھیان کے ساتھ اگر ہم ذکر کریں گے اللہ پاک اس دھیان کو ہماری باقی زندگی پر بھی پھیلائیں گے. اس کی ہم پابندی کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت کریں روزانہ مقرر کر کے. اللہ پاک کے کلام کی عظمت کو دل میں لیتے ہوئے توجہ اور دھیان کے ساتھ باقاعدگی سے مقرر کر لیں. 1 سپارہ ہے، 2 سپارے ہیں، جتنا آسانی ہو سکے، لیکن جو مقرر کریں پھر باقاعدگی کے ساتھ تلاوت کو کریں. اللہ کا کلام ہے، اس کی عظمت کو دل میں لیتے ہوئے اس سے اللہ کا دھیان ہمارے دل میں جمے گا. اور پھر مسنون دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، ان دعاؤں کا ہم اہتمام کریں. ہر دعا اللہ کی طرف متوجہ کرنے والی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت وقت کی دعائیں بتائی ہیں. گھر میں داخل ہونے کی دعا ہے، گھر میں نکلنے کی دعا ہے، کھانے کی پینے کی، شروع میں دعائیں، بعد میں دعائیں، مسجد میں داخل ہونا، مسجد سے نکلنا، بیت خواہ جانے کی، بیٹھنے کی دعا، بازار میں جانے کی دعائیں، لباس پہننے کی دعائیں، آئینہ دیکھنے کی دعائیں. جتنے بھی مسنون دعائیں ہیں سب کو یاد کر کے ان کو میرے دوستوں مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں گے. اس سے ہماری زندگی دھیان والی بنے گی. کیونکہ ہر دعا کا مطلب سوچیں، ہر دعا اللہ کی طرف متوجہ کرنے والی ہے. یہ بڑی بڑی موٹی 3 باتیں حضرات ہمارے فرماتے ہیں کہ تسبیحات کا اہتمام، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام اور مسنون دعاؤں کا اہتمام. اس سے انشاءاللہ ہماری زندگی کے اندر اللہ کا دھیان آئے گا. ایک ہاتھ سے ہم کام کر رہے ہیں لیکن ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ رہے گا. کیونکہ آدمی کسی آدمی بھی ہو، ہر حال میں دل اس کا اللہ کی طرف متوجہ رہے. یہ پیدا ہوئی بات جب ہم سارے اسباب کو اختیار کریں گے. جیسے فرماتے ہیں کہ جنت میں جانے کے بعد کسی جنتی کو دنیا کی کسی چیز کا بھی قلق اور افسوس نہیں ہوگا سوائے اس گھڑی کے کہ دنیا کے اندر اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئی ہوئی. تو آج آپ دیکھیے گا کہ اللہ کا نام لینے پر کتنے انعامات مل رہے ہیں، تو پھر آدمی احساس کرے گا دنیا میں کتنا وقت میں نے ضائع کر لیا. اور یہ آج وقت ہے، موت سے پہلے جو وقت کو ضائع نہ کریں، سارے وقت کو قیمتی بنائیں. کام میں لگے ہوئے ہیں، فرق بیٹھے ہیں، زبان ہماری اللہ کے ذکر میں مشہور ہے. اور پھر دوستو ضرور ان سارے اعمال کو کرنا بھی ہے اور ان سارے اعمال کی حفاظت بھی کرنی ہے کہ یہ اعمال ہم جو کر رہے ہیں
یہ ایسا نہ ہو کہ دوسروں کے کھاتے میں چلے جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے، انہوں نے پوچھا صحابہ کرام سے کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ہم مفلس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس درہم دینار نہ ہو، یعنی رفع پیسہ نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو حشر کے میدان میں اتنی نیکیاں لے کر آئے گا کہ پہاڑوں پر رکھے پہاڑ دب جائیں، پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن صاحب ہوگا تو حق لینے والے آ جائیں گے۔ دنیا کے اندر اس نے دوسروں کے حقوق کا خیال نہیں رکھا، کسی کو تکلیف دی، کسی کو نقصان پہنچا دیا، کسی کا حق ادا نہیں کیا، سارے حق لینے والے آ جائیں تو اللہ پاک اس کی نیکیاں حق والوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیں گے۔ بہوں ایسا ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، حق لینے والے باقی ہوں گے تو حق والوں کے گناہ اس پر اللہ پاک ڈالنا شروع کر دیں گے۔ پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آیا، یہ گناہوں میں دب کر دوزخ میں چلا جائے گا، اس لیے کہ دنیا کے اندر دوسروں کے حقوق کا خیال نہیں رکھا۔ دوست ہم انسانوں کے اندر رہتے ہیں، اللہ پاک نے حق بنائے ہیں انسانوں کے، ہمارے گھر والوں کو بھی ہم پر حقوق ہیں، ہمارے رشتہ داروں کے ہم پر حقوق ہیں، ہمارے ہمسایوں کے ہم پر حقوق ہیں، ہم مسلمانوں کے حقوق ہیں۔ علماء کرام سے پوچھ سے سارے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ دنیا سے ہمارا جانا ایسی حالت میں ہو کہ کسی کا حق ہمارے ذمہ نہ ہو، اس کی فکر لگی رہے کہ بھی ہم سب کے حق ادا کر رہے ہو، کسی کا حق ہمارے ذمہ نہ ہو۔ میں کہ یہ فکر کی بات نہیں ہے کہ میں نے اپنا سے اپنا حق لینا ہے، فکر کی بات یہ ہے کہ میں نے حق ادا کرتا ہے، موت سے پہلے سب کے حق ادا کر کے جائیں۔ بڑوں کی عزت ہے، چھوٹوں کی شفقت، علماء کرام کی قدر۔ میں کہ اپنے مسلمان بھائی کی یاد کے لیے آدمی گیا، بیمار آدمی کی، صبح کو گیا، شام تک 70,000 فرشتے بخشش کی دعا کرتے، شام کو گیا، صبح تک 70,000 فرشتے بخشش کی دعا کرتے، صبح تک۔ دوسروں سے ہم برائی کا معاملہ کریں، اللہ پاک بہت خوش ہوتے ہیں، اور ہر مسلمان کی عزت و اکرام ہمارے دل کے اندر ہو۔ فرمایا کہ اس کی ہم عادت بنائیں کہ بھی ہر ایک کی خوبیوں کو دیکھیں، کیونکہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے، یعنی ہم سب ایسے ہیں کہ ہمارے اندر خوبیاں بھی ہیں اور کمیاں بھی ہیں، خرابیاں بھی ہیں۔ میں کہ ایسی عادت ہم بنائیں کہ دوسروں کی خوبیوں کو دیکھیں، اور کسی کی کمی سامنے آئے اس کو تعویل کر لیں، اس کا حسن زن سے پیچھے کر دیں اس کو، اور اس کی بلائیوں پر نظر رکھیں۔ نہ کہ کمیاں دیکھنی اپنی اور خوبیاں دیکھنی دوسروں کی، اس کی عادت نہ ہے۔ اس طرح ہماری زندگی بنے گا۔ اور کرنے والے کی میرے دوست سے اللہ کے یہاں اتنی قدر ہے، فرمایا ہے کہ ایک بھی کلمہ پڑھنے والا جب تک دنیا کے اندر موجود ہے، اللہ پاک ساری کائنات کو قائم رکھے۔ جسے آخری کلمے پڑھنے والے دنیا سے چلا گیا، اللہ پاک ساری کائنات کو رو توڑ پڑ دیں گے۔ ایک کلمے والے کی بھی اللہ کے یہاں قدر ہے۔ ہر مسلمان کی اس وجہ سے ہم عزت کرام کریں کہ اس کے دل کے اندر کلمہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، اس کا عزت و اکرام ہمارے دل کے اندر، ایسے ہم سب کے حقوق کا بھی خیال رکھیں۔ اور میں دوستوں اس کے ساتھ ساتھ اس کو حسن زن سے پیچھے کر دیں اس کو، اور اس کی بلائیوں پر نظر رکھیں، نہ کہ کمیاں دیکھنی اپنی اور خوبیاں دیکھنی دوسروں کی، اس کی عادت میں ہے۔ اس طرح ہماری زندگی بنے گا۔ اور کرنے والے کی میرے دوستوں کے اللہ کے یہاں اتنی قدر ہے، فرمایا ہے کہ ایک بھی کلمہ پڑھنے والا جب تک دنیا کے اندر موجود ہے، اللہ پاک ساری کائنات کو قائم رکھے۔ جسے آخری کلمے پڑھنے والا دنیا سے چلا گیا، اللہ پاک ساری کائنات کو رو توڑ پڑ دیں گے۔ ایک کلمے والے کی اتنی اللہ کے یہاں قدر ہے۔ ہر مسلمان کی اس وجہ سے ہم عزت کرام کریں کہ وہ اس کے دل کے اندر کلمہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، اس کا عزت و اکرام ہمارے دل کے اندر، ایسے ہم یہ سب کے حقوق کا بھی خیال رکھیں۔ اور پھر دوستوں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سارے اعمال اللہ کے یہاں قبول ہو جائیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ بھی اپنی نیتوں کو ہم خالص اللہ کی رضا کے لیے
اپنے نیتوں کو کریں، جو عمل بھی کریں خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کیونکہ عمل کی قبولیت کے لیے جیسے یہ شرط ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، ایسے ہی وہ عمل بھی قبول نہیں ہوتا جس میں اللہ کو راضی کرنے کی نیت نہ ہو۔ تو اللہ کے یہاں وہی عمل قبول ہوتا ہے جو خالص اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے۔ شیطان ہمیں نیک عمل پہ آنے نہیں دیتا، روکنے کی پوری کوشش کرتا ہے، لیکن جب آدمی عمل کرنے پہ آ جاتا ہے پھر اس کی نیت کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس عمل کا اس کو ثواب نہ ملے، بلکہ الٹا پکڑ کا باعث بن جائے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ہر عمل کرتے وقت ہم یہاں رکھیں اپنی نیت کا، شروع میں بھی اپنی نیت کو صحیح کر لیں، درمیان میں بھی شیطان گڑبڑ کرنے کی کوشش کریں، ہم کہیں میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، کرنے کے بعد بھی خالص اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے۔ میں کہ چھوٹے چھوٹے عمل حشر کے میدان میں جب عمل تولے جائیں گے، چھوٹے چھوٹے عمل بڑے وزنی ہو کر ملے، ان کا وزن بہت زیادہ وزن ہوگا، اور بڑے بڑے عمل جو ہیں وہ بے وزن ہو جائیں گے، پکڑ کا باعث بن جائیں گے نیت کی خرابی کی وجہ سے۔ ایسے بازار تبلیغ میں پڑھتے ہیں کہ ایک شہید ہوگا، ایک سخی ہوگا، ایک عالم ہوگا، اور کتنے پڑے عمل کیے، دین کا علم پڑھایا اور مال خوب خرچ کیا، لیکن نیت خراب تھی تو یہ اعمال میرے دوستوں اس کی پکڑ کا باعث بن جائیں گے۔ اس لیے میرے دوستوں یہ اعمال کی قیمت اللہ کے یہاں وہی اللہ کے یہاں پڑتی ہے جو خالص اس کے اللہ پاک کے نیت کے لیے، اللہ پاک رضامندی کے لیے کیا جائے۔ نہ کہ دنیا کے لوگ جو ہیں وہ شراکت پر راضی ہوتے ہیں، لیکن اللہ پاک کی ذات یا شراکت سے بے نیاز ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی عمل کے اندر کسی اور دوسرے کو شریک کر لیتا ہے تو اللہ پاک سارا عمل شریک کے حوالے کر لیتا ہے۔ اس لیے میں دوستوں عمل کرنے بھی ہیں، صحیح طریقے سے بھی کرنے ہیں، اور خالص اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرے دوستوں اس ذمہ داری کا احساس ہمارے دل کے اندر پیدا ہو جائے کہ بھی جیسے یہ ایمان اور ہمارے صالح جس میں اللہ پاک نے دونوں یہاں کی کامیابی رکھی ہے کہ میرے اپنے اندر میرا ایمان بھی بن جائے، میرے اعمال بھی ٹھیک ہو جائیں، 24 گھنٹے کے میرے اعمال ٹھیک ہو جائیں، اس میں صرف کامیابی ہے۔ ایسے ہی باقی دنیا کے سارے انسان وہ بھی ایمان والے اعمال صالح والے بن جائیں، تو اس کے لیے محنت کوشش کرنا یہ بھی میری ذمہ داری ہے۔ اس کا احساس ہم سب کے دل کے اندر پیدا ہو جائے، ہماری ضرورت ہے، کیونکہ دوستوں خاتمی نبیین کی امت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارے یعنی یہ ایمان کا حصہ ہے یہ بات کہ ہمارا یقین ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتمی نبیین، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ اب لوگ جو ہے وہ ایمان والے بن جائیں، مال صالح والے بن جائیں، اس کے لیے ثواب اللہ نے بنایا ہے بھی اکرم صلی اللہ والی محنت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت، دنیا کو اللہ پاک نے ثواب کے ساتھ چلایا، کرتے اللہ پاک، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، لیکن ثواب اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے انبیاء کرام والی محنت کو بنایا اس دنیا کے اندر۔ اب اللہ پاک ہی دیتے ہیں اپنے کو جیسے، لیکن اقسام کی محنت کو اللہ پاک نے ثواب بنایا۔ ایسے اور چیزوں کی مثال ویسے ہی دوستوں ثواب کو اختیار کرنا یہ ضرورت کے لیے ضروری ہے۔ اللہ پاک اس کو وجود طاقت باتیں ہیں۔ پہلے انبیاء کرام اسلام آتے تھے، محنت فرماتے تھے، اللہ پاک ایمان و مال کو زندہ کرتے تھے، وہ چلے جاتے، اللہ دوبارہ ایمان و مال قدر گزرتے، اللہ پاک اور نبی بھیج دیتے، ایک ہی وقت میں کہ ایک ہی نبی آئے ایک ہی وقت میں۔ سب سے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بھیجا، اور پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کا علاقہ بھی محدود اور ان کی مدت بھی محدود، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ساری دنیا کے سارے علاقوں کے لیے اور قیامت تک کے زمانے کے لیے آپ کا نبی بنایا۔ سارے آپ کے امت، قیامت تک آنے والا آخری انسان بھی آپ کا امت ہے۔ اب میرے دوستو ساری دنیا کے سارے انسانوں میں یہ ایمان والی اعمال صالح والی یہ محنت ہو جائے، سب ایمان والے اعمال صالح والی سے کوشش ہو جائے، سب میاں کرام صاحب کے طریقے پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، تو یہ کام اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرمایا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت ملنے کے بعد آپ دنیا میں 23 برس رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی محنت کی اور صحابہ کرام کی تربیت کی، ذہن بنایا کہ اب قیامت تک کے لیے سنت کا کام ہے کہ اس محنت کو کرنا ہے. یہ سنت کو اللہ پاک نے، یہ کام جو ہے خالی ثوابی کام نہیں ہے کہ کر لیا وہ ثواب میرے جگہ، نہیں، بلکہ ذمہ داری دی ہے اور سنت کا اصل کام بتایا. یعنی ذمہ داری اور کام کے درجے میں یہ کام دیا ہے، یہ اصل کام بنایا. جیسے اور ایک آدمی کا اپنا ایک کام ہوتا ہے، ایک ذمہ داری ہوتی ہے، کام تو وہی نہیں کرتا اور کام ہی کرتا ہے. یہ ذمہ دار ہے، اسے پوچھے کہ آپ کیا کام کرتے ہیں، کہتا ہے میں ذمہ دارہ کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ 24 گھنٹے ذمہ داری کرتا ہے، بال بچے ہیں، کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، بال بچوں کا خیال کرتا ہے، لیکن اصل کام اس نے اپنے ذمہ داری کو بنایا ہوا ہے. اور جب مقابلہ آ جائے ذمہ داری کا تقاضا ہو جو پھر باقی چیزوں کو پیچھے کر دیتا ہے، اس کام کو پہلے پورا کرتا ہے. پانی لگانے کا موقع ہو، فصل کاٹنے کا موقع ہو، سنبھالنے کا موقع ہو، پھر اپنے باقی ضرورتوں کو ایسے ہی آگے پیچھے ہو ترتیب دیتا ہے کہ اس کی یہ اصل کام ہے اس پر زیادہ بڑھا. ایسے ہی میرے دوستوں، یہ دین کی محنت کی یہ کام ہے، یہ انبیاء کرام والا کام ہے. یہ امت کو اللہ پاک نے مقصد کے درجے میں دیا ہے اور صحابہ کرام کی شروع سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت بنائی کہ جو بھی ایمان لاتا تھا اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس محنت میں اپنے ساتھ شریک فرماتے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایمان لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محنت بھی شریک کو جیونوں کو مسلمان لا کر شروع کر کے لانا شروع کر دیا. ابو غفاری رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہمارے سامنے ہے اور صحابہ کرام کے واقعہ تھا ہمارے سامنے ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ہی صحابہ کرام کی جماعتیں بھی بنا کر بھیجی اور ایک زیر بنایا کہ ساری دنیا کے سارے انسانوں میں جا کر محنت کرنا یہ سمت کا کام ہے. بادشاہوں کے پاس جماعتیں بیچی، دوسرے قبیلوں میں جماعتیں بیچی، دوسرے ملکوں میں بیچی. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض جماعتوں کے ساتھ چھین لے گئے. جیسے قوم اللہ معاف ہونا ہے، سنا ہے کہ 150 کے قریب قوم بیش حضور صلی اللہ علیہ وسلم جماعتیں بھیجی، مختلف تعداد تھی ان میں، اور 20-25 کے ساتھ یا 25-30 کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے. باقی صحابہ کرام کو بھیجا تاکہ عمومی طور پر امت کا ذہن بنے کہ اب قیامت تک کے لیے سارے انسانوں کی فکر کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. تو ہر امتی اس فکر کے ساتھ چلے کہ بھی میری اپنے ہی کامیابی دنیا آخرت کی ایمان عمال صالح کے بغیر نہیں، اور باقی دنیا کے انسان وہ بھی ایمان والے مال صالح والے بن جائے. اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب پر محنت کرنا یہ بھی میری ذمہ داری ہے. محنت کرنا بھی ضروری ہے اور محنت بھی صحیح طریقے سے، انبیاء کرام کے طریقے سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی، اس صحیح طریقے سے محنت کرنا یہ میری ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کا احساس مت کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے تربیت فرمائی صحابہ کرام کی، اور ایسے واقعات صحابہ کرام سے اللہ پاک نے کرائے تاکہ آئندہ آنے والی امت اس کے دل کے اندر اہمیت آ جائے کہ بھی دین کی محنت کے لیے، دین کو لے کر دوسروں کے پاس جانے کے لیے جس کی اہمیت اللہ کا کتنی ہے، اس کے لیے صحابہ کرام سے واقعات اللہ پاک نے عبداللہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہمارے سامنے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت بنائی، اس کو روانہ کیا، صبح تشکیل کر دی اس کی. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ ایسی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جس سے ان کو یقین ہو گیا کہ اب میری واپسی نہیں ہوگی، اللہ کے راستے میں میری شہادت ہو جائے گی، اللہ کے راستے میں موت آ جائے گی. تو جمعے کا دن تھا، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہر گئے مسجد نبوی میں کہ بھی جمعے کا دن ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جمعہ پڑھ کر پھر میں اس جماعت کے ساتھ جا کے شامل ہو جاؤں گا. بعد میں موقع ملتا نہیں ملتا، سواری میری تیز ہے، تو وہ جس صبح سے کہے میں جا کر جمعے پڑھ کے جا کے شامل ہو جاؤں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جمعے میں خود فرمایا تو عبداللہ بن رواحہ نے عرض کیا
کس لیے ٹھہر گیا کہ جمعے کی نماز آپ کی مجھ پڑھ کر میں چلا جاؤں، میری سواری تیز ہے، میں آ کے شامل ہو جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ایسے ہے کہ پوچھا کہ کتنا آگے چلے گئے، انہوں نے کہا جی آدھا دن آگے چلے گئے، اس صبح کے میں اب چاہ رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد میں اس کا گھوما کہ جی آدھا دن جانا جی آخرت کا دیا ہے کہ 500 سال کے برابر تم پیچھے رہ گئے، آخرت کا ایک دن 1000 سال کا ہوگا تو 500 سال تم پیچھے رہ گئے، حالانکہ اپنی ذاتی ضرورت سے نہیں ٹھہرے، بس نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نماز پڑھنے کے لیے ٹھہرے، لیکن قیمت بتائی کہ اللہ کے راستے میں نکلی کی کتنی قیمت ہے۔ غزوہ تبوک کا واقعہ ہمارے سامنے ہم ظاہر کہ قاعدہ صاحب پڑھتے رہتے ہیں کہ عمومی اللہ پاک نے یعنی حکم آ گیا، اللہ پاک سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تغیر دی، سب نکلو۔ ہاں جی، اور 3 صحابہ کرام ایسے تھے جو جانے سے رہ گئے، کبھی عذر نہیں تھے، چھوٹے چھوٹے عذر تھے۔ یہ کسی نے کہا کہ میں بعد میں شامل ہو جاؤں گا، یہ کسی نے کہا آج جاتا ہوں، کل جاتا ہوں، لیکن وہ غزوہ تبوک سے واپسی ہو گئی، لیکن وہ 3 نہیں جا سکے۔ تو ہم پڑھتے رہتے ہیں واقعہ کہ 50 دن تک بائی کاٹ ہوا، سب کا بولنا چالنا بند، نہ کوئی بات کر رہا ہے، نہ کوئی کسی کا معاملہ کر رہا ہے، سب دوسرے بادلے کو مارا ہے۔ تو 50 دن کے بعد پھر معافی کا اعلان ہوگا۔ تخیل کہ بھی اللہ کے راستے میں جانے میں کوتاہی کرنا، یہ اللہ اس میں کتنے ناراض ہوتے ہیں۔ بس اللہ کی دین کی محنت کا تقاضا ہو، کتنا قیمتی ہے، اس کی اہمیت بتائی گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لائے، میں نے آپ کے چہرہ نور پر کچھ خاص اثر دیکھ کر محسوس کیا کہ کوئی خاص بات پیش آئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات چیت نہیں فرمائی، وضو فرمایا اور مسجد میں تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ میں دیرے کی دیوار سے لا کر سننے کھڑی ہو گئی، کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے اور یہ ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اے لوگوں، اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، مبادا وہ وقت آ جائے کہ تم دعا کرو میں قبول نہ کروں، تم مجھ سے سوال کرو میں تمہارا سوال پورا نہ کروں، تم دشمنوں کے خلاف مجھ سے مدد چاہو میں تمہاری مدد نہ کروں۔ یہ ارشاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ممبر سے نیچے تشریف لے آئے۔ یہ جو امر معروف نہی عن المنکر کا کام ہے، دین کی محنت کا کام ہے میرے دوستو، اس کے ساتھ ہی اس امت کی ساری مددیں شامل ہیں۔ جب تک یہ امت اس کام کو کرتی رہی مقصد بنا کر، ساری مددیں اللہ پاک اس کے ساتھ، اور پوری حکومت خود بھی پوری طرح دین پر چل رہی تھی، اور پھر قوموں کی قومیں، ملکوں کے ملک اسلام کا داخل ہوئے اس دور میں جب یہ امت اس اثر کہاں پر کھڑی تھی، کیونکہ وہ اس محنت کا میرے دوستوں دوہرا اثر ہے۔ جو کرتا ہے محنت کو وہ بھی دین پر قائم رہتا ہے، جب امت کام کر رہی ہوتی ہے وہ تو امت بھی دین پر قائم رہتی ہے، اور آگے بھی یہ دین کی بات پہ آتی ہے۔ اور جب محنت چھوٹتی ہے تو آگے بات نئی بند ہوتی ہے، اور خود امت کے اندر بھی ہمارے ایمان کے اعتبار سے کوئی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ پہلے ویلے میں ساری امت اس کام کو مقصود آ کر رہی تھی، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین۔ اسی دور میں ساری دنیا میں اسلام پھیلا ہے، ملکوں کے ملک، قوموں کے قومیں مسلمان ہوئی، افریقہ کے اندر چین تک پہنچے صحابہ کرام، تابعین، ملیشیا میں، انڈونیشیا میں، کہاں تک افریقہ کے سارے ملکوں میں۔ یہ سارا اسی دور میں میرے دوستو ملکوں کے ملک اسلام کو داخل کر، اور اس دور میں امت بھی پوری طرح قائم، دین پر قائم تھی۔ مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھے اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مسلمان ایسا بھی ہو سکتا ہے جو نماز نہ پڑھے۔ 100% دین پر چلنے والے سارے، لیکن میرے دوستو ایسا ایسا امت نے اپنی ذمہ داری کے ساتھ کو چھوڑا، بحیثیت امت اجتماعی طور پر اس کام کو کرنے کو چھوڑا۔ یعنی انفرادی طور پر تو کچھ محنت ہوتی رہی، لیکن ساری کی ساری امت مقصد بنا کر اس کام کو کر رہی ہو، اس میں کمی آئی، اس کا میرے دوستوں دورہ پہ اثر ہوا آج ہمارے سامنے ہے۔ جی
کہ آگے جو ملکوں کے ملک کم ہو کے مسلمان ہو رہے تھے وہ بات بھی نہیں رہی، اور خود امت کے اندر جو حال ہے ہمارے سامنے ہے، اس کو یاد بیان کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ امت کا جو میوہ ایمان کے ساتھ اعمال کے اعتبار سے جو حال ہے، اس لیے ہوا ہے کہ امت نے اپنے اصل کام سے پہلو طے کی، اپنی اصل ذمہ داری کو چھوڑا۔ اس کے لیے میرے دوستو یہ تبلیغ و دعوت کے نام سے نقل و حرکت ہو رہی ہے جی۔ اس دور میں اللہ پاک نے مولانا علیہ السلام اللہ کے ذریعے اس سمت کو چالو کیا۔ اس بات کی محنت ہو رہی ہے کہ دوبارہ امت لوٹ کر اپنے اصل کام پر آ جائے، ہر مسلمان ہر کلمہ کو اپنی ذمہ داری کا احساس کر لے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ بھی یہ اس بات کی محنت ہے کہ امت لوٹ کر اپنے اصل کام پر آ جائے، کہ دین کی محنت کو زندہ کرنے کی محنت ہو رہی ہے کہ دوبارہ دنیا کے اندر دین کی محنت زندہ ہو جائے، دوبارہ سارے مسلمان جتنے بھی ہیں دنیا کے کسی حصے میں بھی ہیں، جہاں بھی ہر مسلمان جو ہے وہ دین کی محنت کرنے والا بن جائے، اپنی ذمہ داری کا احساس کر لے کہ میری اپنی کامیابی بھی ایمان اعمال صالح کے بغیر نہیں ہے، اس لیے میں نے خود بھی ایمان والی اعمال صالح زندگی گزار بھی ہے، باقی ساری دنیا کے انسان ایمان والے اعمال صالح والے میرا، اس کے لیے محنت کوشش کرنا یہ بھی میری ذمہ داری ہے، ہر مسلمان اپنی ذمہ داری سمجھنے والا بن جائے۔ اس کے لیے میرے دوست یہ نقل و حرکت کی جماعتیں چلتی ہیں جی، اور اللہ پاک نے اس محنت کو ایسی طرز پہ چالو فرمایا ہے کہ دونوں احساس اللہ پاک پیدا فرماتے ہیں، اس لیے خود اپنے پاپا ہی فکر پیدا ہوتا ہے آدمی کو، اور آگے محنت کرنے کا بھی جذبہ اللہ پاک پیدا فرماتے ہیں، اس کی ذمہ داری کا احساس بھی اللہ پاک پیدا فرماتے ہیں۔ اس کے لیے کہہ رہتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلا جائے جی، خود بھی نکلنا ہے اور وہ بھی نکالنا ہے، ساری مسلمانوں میں سے نقل و حرکت چالو ہو جائے، کیونکہ جو اللہ کے راستے میں نکلے گا فضا ماحول میں آئے گا اس کا یہ ذہن بنے گا جی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ فضا اور ماحول سے آدمی اثر لیتا ہے، ہماری جماعتوں میں نکل کر یہ ایسی فضا ماحول بنتا ہے کہ یہ دونوں باتیں دل کے اندر پیدا ہوتی ہیں، خود بھی اپنے ایمان کو بنانے کا فکر پیدا ہوتی ہے، اپنے مال کو سی کرنے کی فکر آتی ہے، اور یہ بھی اللہ پاک فکر دیتے ہیں کہ اب میری جان مال وقت اس پہ لگے کہ باقی دنیا کے سارے انسان قیامت تک سارے انسان وہ بھی ایمان والے اعمال صالح والے بن جائیں۔ اس کے لیے محنت کوشش کرنا چاہیے، میری ذمہ داری کے ساتھ اللہ پاک پیدا فرماتے ہیں۔ تو اس کے لیے میرے دوستوں کہتے ہیں کہ مسلسل 4 مہینے تک، مسلسل 120 دن تک ہر اپنی فضا ایسے فضا ماحول میں ہم آئیں، اپنی موجودہ فضا ماحول سے نکل کر اس ایسی فضا میں جس میں ہمارا جو ذہن بنے دین کی محنت کا، اپنی ذمہ داری کا بھی احساس ہو اور اپنے ایمان اعمال کو بنانے کا بھی احساس پیدا ہو۔ اس کے لیے 3 چلے مسلسل گزارے جائے اس فضا میں، اور ہم سب سنتے رہتے ہیں کہ بھی 40 دن کو اللہ پاک نے طبیعت انسان کی ایسی بنائی ہے کہ مسلسل 40 دن تک جیسا حال میں رہتا ہے اس کے اثر لیتا ہے۔ آپ 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اللہ پاک 2 پروانے عطا فرماتے ہیں، نپاک سے بری ہونے کا جنم سرشٹ کرے گا۔ ایسے چلہ بھی مشہور ہے صحابہ کرام کے ہاں، تو 40 دن کے اندر اثر ہے، ماں کے پیٹ کے تک مطلب کہ جو بچے کے بننے کی ترتیب ہے وہی 40 دن سے تبدیلی آتی ہے۔ تو ایسے ہی فرماتے ہیں کہ مسلسل 40 دن 120 دن کے لیے ہر مسلمان کی جدا حاجت ہے، ہر کی حاجت ہے اس موجودہ فضا ماحول سے، جس میں ہمارے ایمان کے اندر، ہمارے یقین کے اندر، اعمال کے اندر کمزوری آئی اور مقصد سے ہم ہٹے، اس سے نکل کر ایسی فضا ماحول میں 120 دن گزارے تاکہ ہمارا ذہن بن جائے اور ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جائے۔ اس کے بعد پھر موت تک ہم اس کام کو اپنا مقصد بنا کر کرنے بنے۔ اور محنت میرے دوستو یہ اس کی نسبت انبیاء کرام علیہ السلام سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ یہ ہماری اپنی نیت سے کے ساتھ اس اعتبار سے ہی کسی بھی عمل کی قیمت پڑتی ہے۔ اس محنت کی میرے دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحب اسی اعتبار سے اللہ پاک عطا بھی فرماتے ہیں، کہتے ہیں ایک صبح یا ایک شام لگا دینا اس دین کی محنت میں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے زیادہ بہتر ہے۔ ہر عمل پر قیمت اللہ پاک بڑھا دیتے۔ اللہ کے راستے میں دین کی محنت کے لیے نکل کر تو جو عمل کریں گے وہ ہمارے گھر والے عمل نہیں رہیں گے،
بلکہ جو عمل بھی کریں گے 50 کروڑ گنا زیادہ اللہ پاک رسوا عطا فرمائیں گے. اور جو پیسہ خرچ کریں گے اللہ کے راستے میں نکلے گے اپنی جان پر اپنے کھانے پینے پر تو 7 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا 7 لاکھ گنا صدقہ کرنے کا اللہ پاک ثواب عطا فرمائے گا. کیونکہ جیسے اسی وجہ سے ثواب پہ لوگ بہت زیادہ عطا فرماتے ہیں. اور صبح کا آپ دیکھیں وہ ساری دنیا میں پھیلے. ساری دنیا میں پھیلے. وہ سمجھ گئے تھے بھی کتنا یہ قیمتی راستہ ہے جی. اور پھر بہت بڑا صدقہ جاری ہے جی. ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے یہ پتہ نہیں ہمارے چلنے پھرنے سے ہماری دعوت سے ہماری گشتوں سے کتنے لوگوں کو اللہ پاک ہدایت دے دیں. کتنے لوگ نیک اعمال پر پڑھنے والے بن جائے گا اور نیک اعمال پر ٹالنے والے پڑھیں گے. بہت بڑا یہ متعدی کام ہے. آدمی ایک صحیح راستے پر آتا ہے اور کو ناس بلانے والا بنتا ہے. تو یہ سلسلہ جو ہے میرے دوستوں قیامت تک چلے گا. جتنے وہ اعمال کریں گے سب کا جو سب اللہ پاک ہمیں عطا فرمائیں گے. مولانا رحمۃ اللہ علیہ دور میں شروع کیا. آج ضرورت نہیں ہے کہ جتنا میرے دوست آج جتنے لوگ اس کام میں چل کر رہے ہیں دھیرے کے کما رہے ہیں سب اکٹھی ہو کر جیسے ان کو مل رہی ہیں مولانا رحمۃ اللہ کھاتے ہوئے جا رہی. ہم محنت کریں گے کوشش کریں گے کتنی خیر پھیلے گی. یہ سب میرے دوست کو جو سواب ملے گا اللہ پاک سعادت فرمائے گا. تو اسی میرے دوستوں کی محنت ہم سب کرنے والے بن جائیں ہمارا ذہن بن جائے. اس کے لیے پہلے سن دیا ہے کہ ہر آدمی جس کے 4 مہینے نہیں لگے وہ فوری طور پر نقد 4 مہینے کا ارادہ کرے. کیونکہ میرے دوست یہ ٹالنے والی بات نہیں ہے کیونکہ موت سے پہلے ہمارے پاس وقت ہے. کس وقت ختم ہو جائے. ہماری سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے ایمان کو بنانا اور ذمہ داری کا احساس پیدا کرنا. یہ تو اس کے لیے فرمائے نقد صبح سے 4 مہینے کے لیے ماشاءاللہ کون تیار ہے. کوئی مسجد وار جماعتیں ہیں وہ بھی لکھا دیں اور اپنا باقی ساتھ کے بشیر کیسے لوگ نام لکھانے والے کھڑے ہوئے. اللہ پاک جائے پہ